جہاں رمضان کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. علامہ صاحب آپ سے چاہوں گی تھوڑی سی آپ تفصیل بیان کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی جو تربیت پرورش کیسے کی، اس پہ روشنی ڈالیے. تمام امت مسلمہ کو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سجائے ہوئے اور سنوارے ہوئے وجود مقدس کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انا ادیب اللہ و علی ادیبی، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سجایا سنوارا ہوں اور علی میرا سجایا سنوارا ہوا ہے. یعنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ مناسب اور مرتبے لے کر آیا ہوں، اور میں نے پھر علی کی وہ تربیت کی ہے. علی علیہ السلام کو اس رنگ سے رنگا ہے کہ جو بعد میں پھر رنگ ولایت کا رنگ کہلایا اور امامت کا رنگ کہلایا. تو مولا کائنات امیر المومنین کو بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا. اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کثیر العیال ہونے کے سبب سے یہ خاص لطف پیغمبر اکرم تھا، یہ عنایت پیغمبر اکرم تھی، نگاہ پیغمبر اکرم دیکھ رہی تھی. اس لیے پیغمبر اکرم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اپنی پرورش میں لیا اور پھر پرورش کرتے رہے. اور پھر پرورش کا بھی ایک زمانہ ایسا گزرا کہ مکے کے اندر جب حضور کا بچپنا تھا، آپ کم سن تھے، اور جب آپ مکے میں نکلا کرتے تھے تو مکے کے اوباش بچے پیغمبر اکرم کو ستایا کرتے تھے، آپ کو تنگ کیا کرتے تھے. تو مولا کائنات گویا کہ ایک ڈھال کی صورت میں جو ہے پیغمبر اکرم کے آگے آگے مکے میں چلا کرتے تھے، اور جب مولا کائنات کو لوگ آتا دیکھتے تھے تو پھر یقیناً بچے جو ہے دائیں بائیں ہو جاتے تھے. تو بچپن سے ہی حفاظت کا، نصرت کا جو منصب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد ابو طالب علیہ السلام میں رکھا ہے. چنانچہ بچپنا گزرتا رہا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا کائنات شباب کی منزل پہ تھے تو پھر سب نے دیکھا کہ بدر بھی ہے، احد بھی ہے، حنین بھی ہے. اور اخلاق کریمانہ کا عالم تو یہ تھا کہ کسی نے اگر پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید ان کی گواہی دیتا ہے، انک لعلی خلق عظیم. چنانچہ مولا کائنات کی زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے امام احمد بن حنبل کا. فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کے فضائل اپنوں نے چھپائے جان کی وجہ سے، دشمنوں نے چھپائے بغض کی وجہ سے، اور اس کے باوجود اس علی کا ذکر آج شرق و غرب میں اتنا ہے کہ ہر ذاکر کا قد بلند ہوتا ہے ذکر علی کر کر. ذکر علی خود اپنے آپ میں بلند ہے، ذاکر بلند ہوتا ہے ذکر امیر المومنین علی بن ابی طالب سے. چنانچہ مولا کائنات کی شخصیت ایسی آفاقی شخصیت ہے، آپ خود بیان فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ بچپن میں ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے. اب یہ آبزرویشن کی چیزیں ہر کوئی جانتا ہے کہ اونٹنی کا بچہ نہ اونٹنی سے بالکل آگے ہوتا ہے نہ اونٹنی سے پیچھے ہوتا ہے. وہ اپنی گردن کو پچھلی ٹانگ سے مس کرتا رہتا ہے تاکہ اپنی پریزنس شو کر سکے کہ میں ساتھ ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں حضور سے تقدم تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اتنا پیچھے بھی نہ رہتا تھا کہ میرے سرکار کو، میرے آقا، میرے مولا کو، حضور کو پلٹ کر مجھے دیکھنا پڑے یا بلانا پڑے. تو علی بن ابی طالب اس وجود لازم کا نام ہے جو ہمیشہ پیغمبر اکرم کے ساتھ سائے کی طرح رہے. گویا کہ اپنے بابا ابو طالب کی اس وصیت کو پورا کیا جو انہوں نے اپنے والد حضرت عبد المطلب سے دی تھی کہ جب تک زندہ رہو حضور کی ڈھال بنے رہو، حضور کی نصرت کرتے رہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج فقط ایک ہادی، ایک امام، ایک رہنما، ایک رہبر نہیں، آج امت مسلمہ کا ایسا سرمایہ افتخار ہم سے جدا ہو رہا ہے کہ جو صرف ہماری لیے نہیں بلکہ مستشرقین کے لیے، جو غیر مسلمین ہیں، ان کے لیے بھی علی ایک رول ماڈل تھے. اور آخری جملہ کیا کہ بات ختم کر رہا ہوں، جارج جرداق بہت بڑا ایک عیسائی مورخ تھا، جس نے کتاب لکھی دی وائس آف ہیومینٹی، ندائے عدالت انسانی. اس نے اپنی کتاب میں جو خراج عقیدت پیش کیا وہ قابل غور ہے. وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب وہ شخصیت ہیں جو اپنی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے. ہم نے حکمرانوں کے تختے بدعنوانی سے لٹتے ہوئے دیکھے ہیں، ہم نے حکمرانوں کے تختے ظلم سے لٹتے ہوئے دیکھے ہیں. عیسائی مورخ کہتا ہے علی واحد و رہنما ہے جو عدل کرنے کی شدت کی وجہ سے قتل کیے گئے. علی کا عدل تھا جو علی کے قتل کے اور شہادت کا سبب بنا، اور ہمیشہ کے لیے وہ نعرہ آج بھی محراب کوفہ میں گونج رہا ہے، فزت ورب الکعبہ. دشمن کا منہ کالا ہوا، علی کامیاب تھے، کامیاب ہیں، کامیاب رہیں گے. علامہ صاحب آپ فرمائیے، ایک تو یہ مولا علی کا یہ اعلان کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اچھا جو جواد بھائی نے بات کی اس سے اگر بات لیں، یہ جو حدیث نبوی ہے کہ انا و علی من نور واحد، اس سے آغاز کرے گفتگو کا، اور پھر آپ خانہ کعبہ میں ولادت اور پھر دعوت ذوالعشیرہ سے تھوڑا سا اس کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
وللہ الحمد ولہ الملک اللہ ربنا اللہ الحق اللہ مولانا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. زہر بھائی بات یہ ہے کہ جس شخصیت کا تذکرہ ہے، جس ذات گرامی کا تذکرہ، تو ظاہر ہے کہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ذات گرامی کی معرفت کو حاصل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ذکر کرنا، فضائل کرنا تو دشمن بھی مجبور ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اس ذات گرامی کے فضیلت اور افضلیت کو قرآن بھرا ہوا ہے، احادیث بھری ہوئی ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے. کوئی اظہر من الشمس کی طریقے سے علی 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 علی، کسی مقام پر جائیں آپ کو علی کے سوا کچھ اور نظر آئے گا نہیں. اگر کہیں کچھ نظر آئے گا تو وہ محراب میں ہو، مسجد میں ہو، عدالت میں ہو، عبادت میں ہو، شجاعت میں ہو، ہر جگہ آپ کو صرف علی نظر آئے گا. لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ شخصیت، یہ ذات گرامی، یہ بابرکت وجود جو ہے، یہ نور پیکر ہے جو صورت بشریت کے اندر ہمارے سامنے آیا. اللہ نے جب اعلان کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم تمہاری طرف دو چیزیں بھیج رہے ہیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین. دنیا نے کتاب مبین کو تو سمجھ لیا کسی حد تک ظاہراً، لیکن وہ نور کیا تھا جو اللہ نے عطا کیا تھا. اور یہ اعلان کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم دو چیزیں بھیج رہے ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے. نور کہاں ہے؟ وہ کون سا نور ہے؟ انا و علی من نور واحد. اگر رسالت نور ہے تو علی بھی نور ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ نور ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہی وہ نور الہی ہے جو اللہ کی طرف سے گواہی رسالت اور شہادت رسالت ہے. اور جب دعوت ذوالعشیرہ سے اگر آغاز آپ کر لیں تو لوگوں نے انکار کیا. ابو طالب علیہ السلام نے جس طریقے سے جو ہے نا وہ دعوت عام دی، اور قریش مکہ کو کھانے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن یہ اطاعت کے لیے اور حق کو قبول کرنے کے لیے ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا. اور یہ وہاں بھی ہوا، 3 دن تک دعوت ہوتی رہی اور جناب وہ دعوت دیتے رہے، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تو کوئی نہ بولا، اور صرف وہی ایک بولتے رہے میں. اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا. وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے گواہی رسالت دے کر دنیا کو، عالم اسلام کو، ارض و سماوات کے اندر یہ پہلا پیغام توحید اور پہلا پیغام رسالت عطا کیا. اور یہ گواہی دے کر کے کون دیتا ہے گواہی؟ کون دیتا ہے گواہی؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا گواہ کون ہے، یہ تم سے رسالت کی گواہی مانگتے ہیں. کہہ دو ان سے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. میں تاریخ کے مورخین سے اگر پوچھوں کہ اس کائنات میں ڈھونڈ کے لا ہوا ایسا انسان جس کے پاس علم کتاب ہے، وہ سلونی کہنے والا ہے، جو سلونی کا دعویٰ کرے، جو قرآن کا علم رکھتا ہو. حضرت سلیمان کے پاس وہ ننھا سا علم، تھوڑا سا علم رکھنے والا شخص کہتا ہے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا، کوئی کہتا ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. علم ایک ایسی طاقت ہے اللہ کی جو کائنات میں اس سے بڑی نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی عظمت ہے، اور نہ کوئی اس کی کوئی حیثیت ہے. وہ علم کلام جو ہے، ومن عندہ، یہاں کسی ذات کی بات ہو رہی ہے، یہاں شخص کی شخصیت کی بات ہو رہی ہے. ومن عندہ یعنی اللہ کا بھی ہے، اور اب وہ کون ہے اس کو تلاش کرنا پڑے گا. جس آیت کی تلاوت آپ نے شروع کی، دیکھیے معرفت کے لیے ضروری ہے. یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے میرا، نہ میرے باپ کا دین ہے، نہ آپ کے کسی کا دین ہے، دین اللہ کا ہے. اور اللہ کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ہم اس کی طرف بڑھیں. رسالت نے یہ پیغام دیا ہے، اور یہی بات ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم الجھیں نہیں. دیکھیے جن لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹا، گروہوں میں بانٹا اور فرقہ بندی کی، تو صاف اللہ کا یہ اعلان ہے رسالت کے اندر کہ آپ کا رسول، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس جگہ کے اوپر میں یہیں پر بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہمیں
سمجھنے کی ضرورت ہے، بے شک، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے. اے میرے مالک تو ہی ہدایت دینے والا ہے، اگر میں طلب ہدایت کرنے والا ہوں تو میری ہدایت فرما. بالکل. اسی علی کے صدقے میں مجھے میرے سینے کو کھول دے، مجھے علم اور حق عطا فرما. بالکل.